قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، تاقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کتاب میں کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی اور پیغمبر رسول ہیں۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کی جلالی شخصیت کو کتاب میں ذکر کرنے کا حکم ہوا، اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ آتے ہی، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر مسجد کے ممبر و محراب سے صرف ابراہیم علیہ السلام کی چرچا ہونے لگتی ہے، انہیں کے گن گائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہیں قربانیاں سنائی جاتی ہیں، کہیں ان کی سیرت کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کہیں ان کے سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں۔ لہذا اسی مناسبت سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی ہم ان کا ہی ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 25 سورتوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کا نام تقریباً ان 25 سورتوں میں 69 مرتبہ یعنی 60 پر 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید سورہ بقرہ سے لے کر پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے سورہ اعلیٰ تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نبی نہیں ہیں، بہت سارے انبیاء اور رسل پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہر نبی اور پیغمبر کی کچھ نہ کچھ دعائیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قرآن مجید میں کسی کی دعا نقل کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اتنا بڑا چرچا قرآن مجید میں کرتا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر پابندی کے ساتھ اتنی اچھائی کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ ان کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی صفت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی کوئی حکم دیتا کہ اے میرے ابراہیم نے فلاں کام کر، ابراہیم کو پسند ہو یا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں ہو یا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں وہ کام کرنا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا حکم بجا لاتے، ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرتے، اس میں ذرا ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہٹاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم تم اس کام کو بجا لاؤ، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے لبیک و سعدیک کہتے اور اپنی آنکھ بن کر ابراہیم علیہ السلام اس کام کو بجا لاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوبی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ ادا کو پسند کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اعلان کر دیا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
کہ میں ابراہیم کو اپنا دوست بناتا ہوں. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام کو دوست بناتا ہوں. کون؟ اللہ اپنا دوست ابراہیم کو بناتا ہے. اور یہ دوستی معمولی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا ہے, یہ خلیل وہ ہے جو تمام دوستیوں کی حد پار کرنے والی ہے. دوستیوں میں اس کا کوئی مقام نہیں, اس سے بڑا کوئی اور خلت نہیں, اس سے بڑا اور کوئی محبت کی نشانی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دو انبیاء کو ہی خلت عطا کیا. خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم نے عراق میں جو شہر بابل میں گزری ہے رکھی ہم نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے, کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ستارہ پرست قوم کو بھی سمجھایا, مثالیں دے دے کر سمجھائے, پھر بت پرست قوم کو سمجھایا. جب وہ ہرگز سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی, بت خانے کے اندر داخل ہو کر بت خانے کو کپاٹ خانہ بنایا اور بنا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور اس وقت کے بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا, اپنے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا, اسے جا کر مناظرہ کیا. ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری قوم مخالفت میں ہے, خود گھر میں رہنے والا باپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اپوزٹ میں ہے, اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کرتے ہیں, شرک کو توڑ کر دیتے ہیں, شرک کا قلع کما کرتے ہیں, شرک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ قوم ماننے کے لیے تیار, نہ بادشاہ ماننے کے لیے تیار. باپ کو جا کر سمجھاتے ہیں, اے ابا جان, تم جس کی بتوں کی بات کر رہے ہو بت نہ فائدہ پہنچانے نہ نفع پہنچانے والے, کچھ کام کے نہیں ہیں. سمجھاتے ہیں. باپ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. اے ابراہیم, ہمارے بتوں سے تم روگردانی کرتے ہو, ہمارے بتوں کے اپوزٹ کھڑے ہوئے ہو, لہذا تم ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ, ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ, ورنہ پتھروں سے مار کے تمہیں گاؤں سے نکالیں گے. اللہ اکبر. جو باپ اپنے بیٹے کو اتنا خطرناک کہہ رہا ہے کہ ہمارے نگاہوں سے دور ہو جاؤ ورنہ پتھروں سے مار کے ہم گاؤں سے نکالیں گے. قوم کیا کہتے ہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. اس ابراہیم کو ننگا کرو, اس ابراہیم کے کپڑے اتار دو اور ایسی آگ جلاؤ جس میں دنیا اس سے پہلے کسی کو آگ اتنی بڑی نہیں جلائی ہے. وہ آگ جو آسمانوں سے بات کر رہی, اتنی اونچی مقام, اتنی بڑی بلند آگ لگائی گئی اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کو ہمت نہیں ہے. اور ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے نکال کر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. وہ رب العالمین کو اللہ تبارک و تعالی جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے نعرے ان کی زبان پہ تھے. اللہ تبارک و تعالی نے کسی جبرائیل کو حکم نہیں دیا, میکائیل کو حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی کسی پانی برسانے والے, برسات برسانے والے کے فرشتوں کو حکم نہیں دیا, ہوا چلانے والے فرشتوں کو حکم نہیں دیا, کسی اور مخلوق کو حکم نہیں دیا. سیدھے اللہ تبارک و تعالی نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے ابراہیم, اے آگ, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا. اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ آگ سے کہا. باپ دھتکار رہا ہے, باپ گاؤں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں, اور قوم کہتی ہے کہ جو توحید کا اعلان کرتا ہے, جو جنت کا راستہ بتانے کے لیے آیا, اسے کپڑے نکال کر آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سارے ننگے اٹھیں گے قبر سے, سارے ننگے دھڑنگے اٹھیں گے. تو اول من یکسا ابراہیم یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی لباس پہنائے گا. قوم ماننے کے لیے تیار نہیں, توحید کی بات سنانے والے کو سننے کے لیے تیار نہیں. شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے, انسان کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے والے کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا حکم اعلان کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین.
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قوم والے سن لو، میری توحید کی بات تم نہیں سمجھ رہے، میں تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی بات رکھ رہا ہوں، تم ماننے کے لیے تیار نہیں، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، تم سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں، لہذا میں ہی اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاتا ہوں۔ فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام عراق شہر بابل کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف، ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف جانے کا ارادہ کر لیے، یہ رب کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے ابا جان کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ ساتھ میں کون ہے؟ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے کر آئے۔ کون تھے لوط؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نبوت عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط اور اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بستی کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو انسان توحید سنانے کے لیے آیا تھا اور قوم اسے برداشت نہیں کی، ایک انسان وہاں سے نکل کر ملک شام فلسطین کا رخ کر رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے۔ یہ ہجرت معمولی نہیں ہے۔ ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں گھر شفٹ کرنے کے لیے کتنی پریشانی آتی ہے، ذرا اندازہ لگاؤ۔ ایک گھر سے چھوڑ کر دوسرے گھر کو آنا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک پڑوسی تھا، دوسرا پڑوسی ملنے والا ہے، وہ کیسے مزاج کا ہوگا نہیں معلوم۔ ایک گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں کو جانا ہے تو اندازہ لگاؤ کیسا ہوگا۔ وہ ہجرت کا منظر ہے۔ تنے تنہا جا رہے ہیں بیوی کے ساتھ، لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر۔ جس قوم نے اپنے قوم میں سارے لوگ ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیے، اب فلسطین کو جانا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، وہاں کے لوگوں کا انداز، معاملہ، فکر کیسی ہوگی نہیں معلوم۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کر ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں مصر جیسا شہر ملتا ہے اور وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا مصر میں، اور جیسے ہی ظالم بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی کہ ایک انسان سفر میں نکلا ہوا ہے اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، ہر خوبصورت عورت پر اپنی نگاہ رکھتا ہے، اور خبر مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، سارہ، بادشاہ کے سامنے جاؤ تو کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ اللہ اکبر، بیوی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم کہو کہ میری بہن ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں، اسے توریہ کہتے ہیں، یعنی میں خود ایک بولنے والا ایک مطلب لیتا ہے، سامنے سننے والا ایک مطلب لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری مومنہ بہن ہے، یہ مومن بہن ہے میری۔ اور بادشاہ کے سامنے کہا یہ میرے بھائی ہیں ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، اور پھر بھی نہیں چھوڑا۔ ظالم بادشاہ نے اندر لے کر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں، سوچ رہے ہیں یہ ظالم بادشاہ ہے، کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا۔ باہر اللہ ابراہیم علیہ السلام نماز اور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور وہاں سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کا ارادہ کرتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، ان کے ہاتھ کو چھونے کے لیے جاتا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ اچانک بادشاہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ اکڑ جاتا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ فوراً سارہ سے کہتا ہے، اے اللہ کی بندی، تم دعا کرو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر بدکاری کا ارادہ کرتا ہے، ہاتھ آگے بڑھانے جاتا ہے، پھر ایسے ہی اس کا ہاتھ اکڑ جاتا ہے۔ پھر سارہ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے، پھر وہ دعا کرتی ہے، سدھر جاتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھ جاتا ہے یہ کوئی معمولی عورت نہیں، یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، یعنی یہ بڑی اللہ والی بندی ہے، یہ اللہ والی ہے، یہ بڑی کرشمے والی عورت ہے۔ فوراً اس کی آداب، اس کے اخلاق، اس کی کرامت سے متاثر ہو کر وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، اپنی ایک عورت کو کیا کر دیتا ہے، ان کی خدمت کے لیے رکھ دیتا ہے۔
یا بعض اہل علم نے کہا کہ اپنی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کو ان کی خدمت کے لیے لے دے دی، اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ لونڈی نہیں تھی، خود بادشاہ کی بیٹی ہاجرہ تھی، بادشاہ نے ان کو خدمت کے لیے بھیجا۔ حفظ الرحمان اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ اے شہزادی، کسی شہزادے کے ساتھ شادی ہو کر شہزادی بن کے رہنے سے بہتر ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ایک لونڈی کی خدمت گزار کی طرح تو زندگی گزار لے۔ تو اپنی بیٹی کو اس نے ہدیے کے طور پر تحفے میں دیا۔ کون تھی وہ ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ اللہ، وہ ہاجرہ علیہ السلام کو بھی لے کر فلسطین کی طرف رخ کر لیے، ملک شام میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ایک دعا چلنے لگی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نہیں، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب کبھی بندہ دعا کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، تو صرف اولاد نہ مانگو، اولاد کے ساتھ ساتھ یہ جملہ ایڈ کر لو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ 80 پر 6 سال کی عمر میں رب العالمین کا پیغام آیا، کیا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم تمہارے لیے ایک بردبار نیک صالح لڑکا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام، دیکھیے فلسطین کو جانے کے بعد یہ جو سارا کی خدمت میں تحفے میں ہاجرہ کو دیا گیا تھا خدمت کے طور پر، سارا نے خود کہا کہ ابراہیم تم اس عورت سے بھی نکاح کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیے۔ جب ہاجرہ سے نکاح ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکی کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاجرہ کے پیٹ سے ایک بچے کو پیدا کیا، اس کا نام تھا اسماعیل۔ آگے چل کے یہ بھی نبی ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ کو غیرت آ گئی، میں ان کی اصل بیوی، پہلی بیوی، مجھے بچہ نہیں ہوا، ہاجرہ ابھی ان کو لونڈی میں دی تھی، خدمت میں دی تھی، تحفے میں دی، نکاح کرا دی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی لاج رکھ کر 13 سال کے بعد ان کو بھی لڑکا عطا کیا، ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو 80 پر 6 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا عطا کیا، اور لڑکا عطا کرنے کے بعد سارہ علیہ السلام کو غیرت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم اس ہاجرہ کو اور اسماعیل کو دودھ پیتے بچے کو لے کر تم نکل پڑو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب کہاں نکلنا ہے؟ تم نکلو، اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو لے کر نکل پڑو، رب کا جہاں حکم ہوگا وہاں پر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے فلسطین سے نکل کر ہاجرہ اور اسماعیل دودھ پیتے بچے کو لے کر آتے ہیں، اور ایسے مقام میں ٹھہرتے ہیں جہاں رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ آج وہ مکہ کی سرزمین ہے، وہ سرزمین اس وقت کیسی تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ، ایسی وادی ذی زرع میں کھڑا کر دیتے ہیں، وہاں پر کوئی انسان موجود نہیں ہے، وہاں پر کوئی کھیت نہیں ہے، وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، وہاں پر زمین میں چلنے والا کوئی انسان نہیں ہے، وہاں زمین میں رہنے والا کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہے، وہاں پر آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے، وہاں کھانے کے لیے کوئی غذا نہیں ہے، وہاں پینے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑ کر رب کا حکم ہوتے ہی وہاں سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاجرہ پوچھتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج ابراہیم بتاؤ تو صحیح، ہمیں کیسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو پانی کے لیے تھوڑا پانی ہے اور کھانے کے لیے تھوڑے کھجور ہیں ہمارے پاس جو سفر میں لے کر آئے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں،
پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے. اور ام ہاجرہ علیہ السلام یہ کہتی ہے اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم اتنا تو بتاؤ کہ یہ رب العالمین کا حکم ہے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو بتاؤ تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، سر کے اشارے سے کہا، زبان سے بھی نہیں. تو ہاجرہ علیہ السلام سبحان اللہ، مائیں ہو تو ایسی ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو. تو انہوں نے کہا اے شوہر اگر اللہ کا حکم ہے، تم اگر اللہ کے حکم پر ہمیں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو میرا بھی عقیدہ سنتے جاؤ، اذن لا یضیعون اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. وہ صنف نازک عورت ہے، عورت جیسی ذات ہے، ساتھ میں دودھ پیتا معصوم سا بچہ ہے، کوئی نہیں انسان، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر دیکھے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ پلٹ کر دیکھوں گا بیوی بچوں کی محبت غالب آ جائے گی. اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیوی بچوں کی محبت میرے دل میں غالب آ جائے یہ پسند نہیں تھا. دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو، مجھے آگے نکلنا ہے. اللہ کا حکم ہے چھوڑ کر فوراً نکلنا ہے، یہاں تاخیر نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام آگے نکل پڑتے ہیں اور یہاں بیوی بچے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ کی آڑ میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچے نظر نہیں آ رہے، آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں. وہاں جا کر دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی بیوی بچوں کو تیرے حکم سے وادی ذی زرع میں لا کر چھوڑ دیا ہوں، جنگل بیابان میں چھوڑ دیا ہوں. نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، کوئی یہاں پر نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے. یہ تیرا حکم تھا لا کے چھوڑ دیا ہو، لہذا تو ان کے رزق کا انتظام تو کر لے، پھل کا انتظام تو کر لے. اے اللہ تیری بیت اللہ حرام کی طرف میں چھوڑ کر گیا ہوں. ابھی وہاں مسجد نہیں تھی لیکن مسجد کے نشانات تھے، کعبۃ اللہ کے نشانات تھے، اور کہا اے اللہ ان کو آباد رکھ، نماز پڑھتے ہوئے آباد رکھ. نماز پڑھنے کی تعلیم، نماز کے لیے دعا کرتے ہوئے گئے ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے بعد کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ، اے میرے پروردگار یہاں لوگوں کی محبت ڈال دے. اے اللہ ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں لوگوں کی محبت ڈال دے اور ان کے لیے ہر چیز کا انتظام فرما دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. رب کا حکم میں نے ادا کر دیا، اب اللہ کی ذمہ داری ہے ان کا کھانے پینے کا انتظام کریں. اور اس کے بعد دیکھتے کیا ہے، آئیے حاضرین دیکھیے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی یاد کرو جو یہاں سے ہندوستان سے نکل کر سعودی کو جاتے ہیں کمانے کے لیے، سعودی کو جاتے ہیں کمانے کے لیے، دور دراز مقام میں جاتے ہیں کمانے کے لیے. آج ہمارے گھر میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر مارکیٹ کو جاتے ہیں، صبح سے شام تک ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، گھر کی فکر لگی رہتی، میری بیوی کا حال کیا ہے، میرے بچے کا حال کیا ہے. ہر انسان کو اپنے گھر کی فکر لگی رہتی ہے. وہ سال سعودی کو چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں. بیوی بچوں کی یاد کیسے تڑپاتی ہوگی یاد رکھو. ان لوگوں کو کیسے بیوی بچوں کی یاد آتی ہوگی، ان کا دل ہی جانتا ہے، ان کی طرف ہی جانتی ہے. لہذا ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک عالم دین سے، یہ سچا واقعہ مذکور ہے. ایک مرتبہ وہ سعودی جا رہے تھے، حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اس وقت دیکھتے کیا ہے کہ فلائٹ میں ایک بازو انسان بھی ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، اس کی آنکھ لال ہو چکے ہیں، بڑا غم زدہ انسان ہے. اور فلائٹ جیسی آسمان میں اڑان کرتی ہے، فلائٹ میں ایئر ہوسٹس میں سارے لوگوں کو کھانا سرو کرتے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں، سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. وہ عالم دین بھی کھانا کھا لیے، لیکن اس آدمی سے کہا جا رہا ہے کھانا تو کھا لو، وہ سر سے اشارہ کرتا ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے. بڑے غم میں ہیں، بڑے دکھ میں ہیں،
کھانا اسے لیے دیا جا رہا ہے, وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں, اس کی آنکھ پوری لال سے لال ہو چکی ہے. پوچھا گیا, وہ عالم دین پوچھتے ہیں, کیا بھائی صاحب بڑے غم میں ہو, بڑے دکھ میں ہو, معلوم ہو رہا ہے چہرے سے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے, میں سعودی میں کام کرتا ہوں, میں سعودی میں کام کرتا ہوں, چند دنوں کی چھٹی کے لیے میں آیا تھا, اور میرا ایک معصوم سا بچہ ہے, میرا ایک معصوم سا لاڑیلا 1.5-2 سال کا بچہ ہے, اور وہ بچہ مجھے چھٹی میں اتنا دل کو لگ گیا تھا, وہ میرے سینے سے ہمیشہ لگا رہتا تھا, وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا, وہ بڑا مجھ سے محبت کرتا تھا. اب میں چھوڑ کر میری چھٹیاں ختم ہوئی, دوبارہ میں سعودی جا رہا ہوں, میں اس بچے کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ بچہ سو رہا تھا, آرام کر رہا تھا, میں اکیلے آیا ہوں. مجھے اس بات کی فکر ہو رہی کہ بچہ جب اٹھے گا, جب بچہ بستر سے اٹھے گا تو ابو کہہ کے مجھے تلاش کرے گا, ابو کر کے ڈھونڈے گا, تو اس وقت وہ یاد کر کے میں رو رہا ہوں, میرا دل غم زدہ ہے, میری بچے کی محبت مجھے یاد آ رہی ہے. سوچ کر دیکھو, ایک انسان جو اپنے اچھے صحیح سالم گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ چھوڑ کے گیا ہے, صرف گھر سے باہر نکلا ہے, فلیٹ میں اڑ رہا ہے, تو اس کا یہ درد ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنی بیوی کو اور معصوم سے دودھ پیتے بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, کوئی انتظام نہیں ہے. تو ایسے وقت ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے پہ کیا گزرا ہوگا؟ اس ابراہیم علیہ السلام کے درد کو بھی تو سمجھو. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر اپنے فلسطین کی طرف دعوت کام کے لیے نکل گئے, اور 2-3 دن گزرے نہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو پانی تھا, چند کھجوریں تھیں, وہ ختم ہو گئے. وہ ختم ہونے کے بعد معصوم سا بچہ اسماعیل رونے لگا, بلبلانے لگا, تڑپنے لگا. کیوں رو رہا ہے؟ وہ ماں جو بچے کو رات میں بستر میں روتے ہوئے ایک آواز نکالتا ہے, بچے کی ماں کی نگاہیں کھل جاتی ہیں, اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے, بچے کو گیلے بستر پہ سلانا گوارا نہیں کرتی. اور ایسی ماں کہ سامنے وہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ رہا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, ماں چھاتی سے لگا کر دودھ پلانا چاہتی ہے, دودھ نہیں ہے چھاتی میں. کھانے کے لیے کچھ راحت ہونا, ماں کو کچھ کھانے کے لیے چیز نہیں ہے, اور ماں اپنے سینے سے اپنے چھاتی سے لگا کر بچے کو کیا دودھ پلائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام رو رہے, تڑپ رہے, بلبلا رہے. ماں کا کلیجہ رہا نہیں گیا, سیدھا بچے کو سلا دیتی ہے, سیدھا جا کر سب سے پہلے صفا میں دوڑ لگاتی ہے, صفا کی طرف بھاگ رہی ہے, پہاڑ چڑھ کر دیکھتی ہے, ہائے کوئی انسان سننے والا, ہے کوئی انسان میری بچے کے رونے کی آواز کو دبانے والا, کوئی ہے بھوکے کو پیاسے کو انتظام کرنے والا؟ کوئی نہیں. پھر صفا سے نکل کر مروہ کی طرف آتی ہے, پہاڑ پر چڑھتی ہے, وہاں آواز لگاتی ہے, بھوکے پاسوں کی کوئی آواز سننے والا؟ کوئی انسان نہیں. 7 مرتبہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا تک دوڑ لگاتی ہے, صفا سے اترتی ہے, بچے کو دیکھتی ہے, بچہ تڑپ رہا ہے, ماں کا دل گھبراتا ہے, سیدھے مروہ کو جاتی ہے, وہاں کوئی انتظام نہیں, دوڑ کر آتی ہے, بچے کو دیکھتی ہے, بچہ رو رہا ہے, پھر صفا کی طرف جاتی ہے. ہاجرہ علیہ السلام کا یہی معمول رہا, 7 مرتبہ صفا سے مروہ تک دوڑ لگائی. اچانک ایک بڑی آواز آئی. وہ آواز کیا تھی کہ فرشتہ آ کر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس پر مارتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے. ہاجرہ علیہ السلام دوڑ کر آتی ہے اور اپنے دوپٹے سے اور مٹی کو لے کر ایک مونڈ بناتی ہے, باڑ بنانے لگتی ہے اور کہتی ہے زم زم زم, کہتی ہے زم زم کے معنی رک جا رک جا, تو اسی سے نام پڑ گیا زمزم کا پانی, آب زمزم کہتے ہیں. ہاجرہ نے کہا زم زم رک جا پانی, تو انہوں نے کنویں کی شکل دے دی اور اس کے بعد وہ پانی بن گیا. اور اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کا وہ واحد پانی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں وہ کمال رکھا ہے جو دنیا کی دوسرے پانی میں وہ نہیں ہے. اس کو پانی کو پیو تو پانی کی پیاس بجھتی ہے, اس پانی کو پیو تو انسان کی بھوک بھی مر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پانی بھی بنایا ہے, غذا بھی بنایا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس
आब जमजम को कमाल दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला को एक तड़पती माँ, एक फिक्रमंद माँ हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने बेटे के लिए दौड़ धूप कर रही थी, सफा से मरवा, मरवा से सफा तक जो दौड़ी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने कहा हर उम्रा करने वाले हाजी करने वालों को यह रुकन बना दिया, जब तक तुम सफा से मरवा तक 7 चक्कर नहीं लगाते, जब तक हाजिरा की सुन्नत को अदा नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हारा ना उम्रा होता है ना हज होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस सफा से मरवा को दौड़ लगाने की सुन्नत बना दी, ये क़यामत तक चलता रहेगा। हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को क़यामत तक लोग जिंदा रखेंगे और उसे देखते रहेंगे। हाज़रीन, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मासूम से बच्चे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्तन फवक्तन आया जाया करते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था फजअल अफीदतम मिनन नास, ऐ अल्लाह लोगों का दिल यहाँ मक्के की तरफ माइल कर दे, यहाँ लोगों का दिल बना दे। उस कुएं में जब पानी आने लगा तो धीरे धीरे लोग आने लगे, बसने लगे। और आज भी हर इंसान के दिल में ये तड़प है, आरज़ू है कि मुझे एक ना एक दिन मुझे अल्लाह तबारक व तआला अपने घर का दीदार कराए। जो एक मर्तबा जाता है दोबारा आने की तमन्ना करके वापस आता है, कहता है अल्लाह मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, फिर मौका मिला कर मुझे दोबारा यहाँ बुला लेना। कितने लोग हैं वहां जाकर इतना कहते हैं कि पूरी जिंदगी छोड़ दूंगा, 2 वक्त की रोटी दे दो, मैं वहां हज के लिए काम करने वाला बन जाऊंगा, वहां खादिमीन हरम बन के रह जाऊंगा, वहां खिदमत गुजार बन के रह जाऊंगा, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मुझे दुनिया नहीं कुछ नहीं। हर इंसान को वहां से मोहब्बत है। जो नहीं गए उनके दिल में भी तमन्ना है कि अल्लाह मुझे एक ना एक दिन हज या उम्रा के लिए बुला ले। तो मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक की तमन्ना व आरज़ू को पूरी करे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हज या उम्रा के लिए नसीब फरमाए और अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। हाज़रीन, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्तन फवक्तन आया जाया करते थे। लेकिन जब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र इतनी हो गई, कुरान कहता है फलम्मा बलगा अशुद्धहु, जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलम्मा बलगा मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अब्बा जान के साथ चलने फिरने वाले, दौड़ने वाले उम्र के हो गए, चलने फिरने उम्र के दौड़ के हो गए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके हैं। अब यहां पर उनके बच्चे की जरूरत है, बेटा बाप का सहारा बनने की सख्त जरूरत है। बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं और बेटा अभी चलने फिरने दौड़ने की उम्र को आया है, और ऐसे वक्त ख्वाब देखते हैं, लगातार 3 दिन ख्वाब में देखते हैं इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में देख रहे हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। 80 साल के बाद बड़ी तमन्ना और दुआओं के बाद एक बच्चा पैदा हुआ है, और वो बच्चे से भी ज्यादा दिल लगाने का मौका नहीं मिला। मक्के मुकर्रमा में छोड़कर चले गए थे, और बच्चा जब उम्र में सहारे का वक्त बना है, सहारे की उम्र को पहुंचा है, तो अल्लाह की जानिब से ख्वाब है कि ज़बह करते हुए देख रहे हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे ख्वाब समझकर इग्नोर नहीं किया, कहा कि ख्वाब भी अल्लाह का हुक्म है। सीधे आए इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने लगे, बेटा या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझे ज़बह करते हुए ख्वाब में देख रहा हूं, तेरा क्या मामला है बता, तेरी क्या राय है बता। माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा जान, जिस चीज का आपको रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है उस काम को कर गुजरिए, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे साबिरीन में से बनाएगा, सब्र करने वालों में से बनाएगा। सुभान अल्लाह। बाप इब्राहिम जैसा हो, माँ हाजिरा जैसी हो, तो इस्माईल जैसे बच्चे पैदा होते हैं, इस्माईल जैसे फरमाबरदार बच्चे पैदा होते हैं। उस बच्चे ने ये नहीं कहा अब्बा जान जब मैं दूध पीता बच्चा था तो मुझे जंगल बयाबान में छोड़कर चले गए और मुझे देखने के लिए कभी आए नहीं, और जब मैं चलने फिरने की समझदारी की उम्र को पहुंचा तो मुझे ज़बह करने की सोच रहे हैं, फिर आकर जवाब नहीं दिया।
کہنے لگے ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے آپ کر دیجئے، میں بھی انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کر، یہ جواب سن کر اسے ذبح کی طرف لے کر گئے، لے جا کر زمین میں لٹا دیتے ہیں، اور زمین میں لٹا کر چھری تیز تھرار ہے، چھری ایسی خطرناک تیز ہے، چلاؤ تو سیدھے کٹ جاتا ہے گلا، اور ایسی چاقو لے کر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دی گئی ہے۔ اب چلانے کی باقی ہے، چلانے کی دیری ہے، آسمان سے حکم آتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یہاں تو نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی، سمجھ جاؤ تمہاری نیت پوری ہو گئی، ہم نے تمہارے لیے قربانی کو قبول کر لیا، لہذا یہ جنت سے ایک مینڈا دمبا بھیجا ہے، اس کو تم ذبح کر کے اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار، اور آسمان سے حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم تم نے بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ میں کہوں گا بڑا امتحان تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں گے بڑا سخت امتحان تھا، کوئی بڑا معنی نہیں، لیکن امتحان لینے والا خود کہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا تو یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ تم بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا وہ حکم کو کر گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادہ، یہ سنت اتنی پسند آئی اللہ کو، تا قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کا موقع رکھ دیا، کہا کہ تم آنے والے ہر عید الاضحیٰ قربانی کے دن تم اپنی جانب سے قربانی کرو، اپنی جانب سے قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک جانور کی قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ اور ابراہیم علیہ السلام پوری اپنی انا کو، اپنے پورے دل کے خواہشات کو لپیٹ کر قربان کر دیا۔ کیوں ہمارے دل میں ابھی بھی تکبر ہے، گھمنڈ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان کو کیوں ذبح نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر کیوں ہم اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتے؟ اپنے دل میں تکبر رکھے ہوئے، کیوں گھمنڈ ہے، کیوں آنا رکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آنا نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے دل میں آنا نہیں، سب لوگ اللہ کے سامنے سر جھکا کر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، جانور ذبح کر کے گوشت مزے سے کھاتے ہیں، لیکن اپنی انا کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد شاعر نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مکتب تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو مکتب پڑھایا جاتا ہے، یہ ماں ہاجرہ علیہ السلام کی گود کا مکتب تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اتنے فرمانبردار نکلے ہیں۔ اور آج کی بیویوں کو صرف کرائے کے گھر میں رکھو تو تانے دینے لگتی ہے، کرائے کے گھر میں اگر بارش کا پانی چھینے لگے ناشکری کرنے لگتی ہے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان میں چھوڑ کر بغیر راشن پانی کے چھوڑ کے آتے ہیں، اور وہ ہاجرہ علیہ السلام کا عقیدہ بیان کرتی ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے تو میرا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ وہ عقیدہ ہماری عورتوں میں ہے کیا؟ وہ ایمان ابراہیم علیہ السلام کا ایمان شوہروں میں ہے کیا؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری ہمارے بچوں میں ہے؟ اگر واقعی معنوں میں ہم بننا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کو دیندار سکون والا بنانا چاہتے ہیں، تو ہر شوہر کو ابراہیم بننا چاہیے۔ اگر واقعی معنوں میں ہمارا گھر برکتوں والا بننا ہے تو ہر بیوی کو ہاجرہ بننا چاہیے۔ اگر ہر گھر میں آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں تو ہر بچے کو اسماعیل بننا چاہیے۔ یہ سب پیدا اسماعیل جیسا بچہ پیدا ہونے کے لیے باپ کو ابراہیم اور ماں کو ہاجرہ بننا چاہیے۔ تو حاضرین آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم و اسماعیل تم دونوں مل کر میرے کعبۃ اللہ کی تیاری کرو، یعنی تم حرم کو یعنی کعبۃ اللہ بناؤ، کعبے کی تعمیر کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جیسی ہوتا ہے، باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے بیٹے تو ہیلپر بن جا، میرا کام والا بن جا،
اور تو ایک ایک اینٹ اٹھا کر دے میں یہاں پر لگاتے جاؤں گا، اللہ کا گھر تعمیر کرتے جائیں گے۔ وہاں پر پہلے سے ہی بنیادیں تھی، فاؤنڈیشن تھا، ابراہیم علیہ السلام اسی فاؤنڈیشن کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کرنے لگے۔ اور یہاں تک کہ جو سرو ڈالتے ہیں ہم اوپر کام کرنے کے لیے لکڑیاں باندھ لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جب کعبۃ اللہ کے اوپر کی تعمیر کرنی تھی تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے 2 پتھر نازل کیے۔ کون سے 2 پتھر؟ ایک ہے حجر اسود، دوسرا ہے مقام ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھ گئے اور وہ پتھر آہستہ آہستہ سرکتے جاتا، جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت ہوتی اوپر ہوتا جاتا، سرکتا جاتا۔ باپ اور بیٹے دونوں مل کر اللہ رب العالمین کا گھر تیار کرنے لگتے ہیں، اور سارا گھر تیار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے پروردگار، باپ اور بیٹے اسماعیل اور ابراہیم نے مل کر تیرے گھر کو تعمیر کر دیے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار ہمارے اس کام کو تو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ گھر کس کا تعمیر ہو رہا ہے؟ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تعمیر کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور اسماعیل ذبیح اللہ ہے، دونوں مل کے تعمیر کر رہے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس نیک عمل کو قبول فرما، تو سننے والا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، ہماری دعاؤں کو بھی سن لے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر امام ابن وہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں امام ابن وہب رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس آیت پہ گزرتے، اس آیت کو پڑھتے، زار و قطار رونے لگتے، زار و قطار رونے لگتے، اور اپنی زبان سے یہ کہنے لگتے، کیا کہتے؟ یا خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن اللہ تخاف ان يقبل عملک، کہتے ہیں کہ اے رحمان کے دوست، اے ابراہیم خلیل، تم خلیل اللہ رب العالمین کے، اے رحمان کے دوست، تم رحمان کا گھر بنا رہے ہو، پھر بھی تمہیں اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں تمہارا اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہ کرے۔ تو ہمارے اندر چھوٹی موٹی عبادتیں کرتے ہیں، عمل کی فکر نہیں، عبادتیں ہوتی ہیں اللہ سے قبول ہونے کی دعا نہیں کرتے، ہماری عبادتیں جو چھوٹی موٹی کرتے ہیں اس میں بھی 100 نمونے کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سے قبول ہونے کی دعا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر اللہ کا گھر بناتے ہیں، پھر بھی اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ تو حاضرین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی بات کی زندگی رہی۔ ہجرت سے پہلے کی زندگی ہم نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اپنے دل میں اثر پیدا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام جس طرح اپنی زندگی میں قربانیاں پیش کی ہیں، اے اللہ ایسے ہی اسلام کے لیے ہمیں بھی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے اپنی زندگی کو وقف کی ہے، اللہ ویسے ہی ہمیں بھی توحید کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھیں توحید پر زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا انتقال ہو زبان سے آخری جملہ نکلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم و ملک بر رحیم۔